دنیا سے جانے والے اہل ایمان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے، اور وہ ماں باپ بھائی کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی دعا پہنچتی ہے وہ دنیا معافی سے وہ دعا اس کو پیاری اور محبوب ہوا کرتی ہے مرنے والے کو۔ تو اس کو جو ہے وہ ڈوبنے والے کو تنکی کا بھی سہارا، اس لیے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے پیچھے لوگ کیا کریں، اس کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگے، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے جناب، اس میں جنات اور فرشتوں کا ذکر کیا گیا، اور اس سورت کے اندر اس مناسبت سے جنات آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے، اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے کہ جس شکل میں چاہیں تبدیل ہو سکتے ہیں، ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جنات میں شریر شیطان جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں۔ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، نسل بھی آگے بڑھتی ہے، انسان کی طرح یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جنات کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جنات میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، تو کافر زیادہ ہیں بنسبت مسلمان کے جنات کے اندر، اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے فرشتوں کے متعلق بیان فرمایا، فرشتے نوری اجسام رکھتے ہیں، ان کی بھی اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے، اور یہ بھی جس شکل میں چاہیں آ سکتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں آتے ہیں اور کبھی کسی اور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا جبریل امین کبھی کبھی جب صحابہ کے سامنے رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوتا تو حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی تھے، بڑے حسین اور خوبصورت، ان کی شکل میں جناب جبریل رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور حضور تو پہچان جاتے لیکن صحابہ کو نہیں پتہ چلتا۔ تو اس طرح فرشتہ بھی ہر صورت میں آ سکتا ہے، اور فرشتہ وہی کرتا ہے جو رب کا حکم ہوتا ہے، اور فرشتے میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، نہ انسانوں کی طرح اللہ نے اس کے اندر کوئی خواہشات نفسانی رکھی ہیں۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، فرشتے کا سونا، سب کیا ہے؟ رب کی عبادت ہے، رب کا ذکر ہے۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا اللہ کے بتانے سے اس کے نبی جانتے ہیں، اور کسی بھی فرشتے کی ادنا سی گستاخی جو ہے وہ کفر ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اپنے کسی دشمن کو یا کسی ناپسندیدہ چیز کو بندہ دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ کئی جاہل لوگ کہتے ہیں ایسا کہنا کفر ہے، وہ دیکھو جی ملک الموت آ گیا، یعنی کسی دشمن کو اور اپنے نہ چاہنے والے کو آتی دیکھ کر کئی لوگ کہتے ہیں ملک الموت آ رہا ہے، تو ایسے جملے بولنا یہ فرشتوں کی توہین ہے، اور اس کو علماء نے کفر بیان کیا ہے۔ لہذا ایسے جملے انسان کو نہیں بولنا چاہیے جس میں فرشتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، کیونکہ فرشتے کی توہین یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور یہ کہنا کہ فرشتے ایک صرف نیکی کا تصور ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تعداد کتنی ہے یہ رب جانتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجن میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ مزمل کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا تھی جو اللہ کو پسند آئی، رسول اللہ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو اسی ادا کو اللہ نے دیکھ کر کیا فرمایا یا ایھا المزمل، اے میرے پیارے محبوب، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس صورت کے اندر رسول اللہ کی عبادت کا، آپ کے وظائف کا، اذکار کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت کے ابتدا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ نے لطف بھرا اور کرم بھرا جو خطاب کیا اس کو بیان کیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس صورت میں رات کے کچھ حصے میں عبادت کرنے کا حکم دیا، ساری رات کے قیام سے منع فرما دیا۔
فرمایا رات کا کچھ حصہ یا اس کا نصف حصہ یا چوتھائی حصہ اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا، یعنی ٹھہر ٹھہر پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دیا ہے۔ اور کافروں کی گستاخیوں پر رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے، اور اس صورت کے آخر میں امت کے لیے جو تہجد کی نماز تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے۔ رسول اللہ پہ نماز تہجد فرض تھی جس طرح کی دیگر نمازیں ہیں، لیکن امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نفل بنا دیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ٹھیک ہے نا جی، نافلۃ نفل اللہ نے اس کو بنا دیا کہ اللہ فرماتا ہے رات کی کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ یعنی رسول اللہ تہجد پڑھتے تھے، لیکن امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن نفل ضرور ہے، سنت ضرور ہے۔ جو اس کو ادا کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہوتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اٹھ کے قیام کیا کرو، یہ پہلی امت کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے تمہیں رب کا قرب بھی نصیب ہوگا، تمہارے گناہ بھی ختم ہوں گے، اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا جذبہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ مدثر، اس کا معنی بھی چادر اوڑھنے والا، مزمل، مدثر یہ حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے حوالے سے رسول اللہ کی تربیت فرمائی اور کافروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پہ صبر کی ترغیب فرمائی۔ قیامت کی ہولناکیاں اور پھر خاص طور پہ ولید بن مغیرہ مخزومی کی مذمت کی ہے، اور اس کے دردناک انجام کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جہنم کے اوصاف بیان کیے، جہنم کے جو محافظ فرشتے ہیں جن کی تعداد 19 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر جو ہے اس صورت کے اندر کیا ہے۔ اس صورت کے اندر ولید بن مغیرہ مخزومی یہ ایک مکہ کا جو ہے وہ سردار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑا بغض رکھتا تھا، آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور یہ اب اس کو مکہ والے یکتا کہتے تھے، یعنی اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ جس کو کوئی گر نہیں سکتا تھا۔ مکہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے، اور اس دور میں اس کے پاس 3375 تولے سونا تھا۔ اس دور میں اتنا بڑا یہ مالک تھا، باغات تھے، اونٹ تھے، ہر چیز کی کثرت تھی، لیکن یہ تکبر کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو 10 بیٹے عطا کیے تھے، ان میں سے 3 اس کے بیٹے جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، جن میں ایک عظیم اسلام کا جرنیل حضرت خالد بن ولید بھی ہے۔ یہ خالد بن ولید کا والد ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا نام کیا ہے؟ ولید بن مغیرہ مخزومی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مذمت کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پیارے آپ کو اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں۔ ہم جب یہ پیدا ہوا تھا تو اکیلا ہوا تھا، اس کی کوئی بہن بھائی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو مال و دولت عطا کی ہے، لیکن اس نے تکبر کیا ہے۔ ہم جس طرح مال دے سکتے ہیں اس طرح واپس لے بھی سکتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اس پہ ایسا زمانہ بھی آ گیا کہ یہ اربوں کروڑوں کا اس وقت مالک تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں توہین کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلت والی موت مارا، یہاں تک کہ آخر میں اس کو کھانے کے لیے بھی نہیں ملتا تھا، اتنا کنگال ہو گیا تھا۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم دے بھی سکتے ہیں اور پھر واپس لے بھی سکتے ہیں اپنی نعمتیں، تو اس کی مذمت اللہ نے کی ہے۔ سورۃ قیامہ یہ بھی قیامت کے دن کو قیامہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اس دن کے اندر اللہ نے قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے برے اور اچھے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب بندے کے سامنے، انسان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور سب کچھ اس کے سامنے ہوگا، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی اس وقت عذر ہو باقی
نہیں رہے گا، ہر جگہ کا اس کے سامنے۔ اور اسی طرح نزع کی سختیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جس کو ہم سکرات الموت کہتے ہیں کہ موت کے وقت جو بندے پہ سخت حالت ہوتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو رب کے باغی ہوتے ہیں ان کو اللہ جب موت دیتا ہے تو سخت موت دیتا ہے، لیکن مومن کے لیے جو موت کا تصور میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مومن کے لیے موت جو ہے ایک ذائقہ ہے، ایک پھول کی مانند ہے۔ جس طرح کوئی ذائقہ سونگھتا ہے اس طرح مسلمان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ چلاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو سخت سزا دی جاتی ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے یوں نکلتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح ایک جھاڑی ہو اور جھاڑی کے اوپر کپڑا رکھا جائے، اس کپڑے کو کھینچا جائے تو کتنی بے دردی کے ساتھ وہ کپڑا وہاں سے چھڑایا جاتا ہے، یوں کافر کی روح اس کے جسم سے جدا کی جاتی ہے سختی کے ساتھ۔ تو سکرات الموت کا اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر آخر میں یہ فرمایا کہ مردوں کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قادر ہونے کی دلیل بیان کی ہے کہ جو رب پہلی دفعہ تمہیں عدم سے وجود عطا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس چیز کا حکم دیا کہ نیک اعمال بندے کو موت سے پہلے پہلے کرنے چاہیے۔ کس سے کرنے چاہیے؟ موت سے پہلے پہلے۔ یہ نہیں کہ اب موت آ گئی ہے تو آپ کہہ رہے جی کہ فلاں چیز حضور نے فرما گیا، فلاں صدقہ کر دو، فلاں صدقہ کر دو، فلاں صدقہ حضور فرمایا۔ اب وہ کہے نہ کہے، جس کا حصہ ہے اس کو مل جائے گا۔ مزہ تب ہے کہ جب اس کو اللہ نے زندگی دے رکھی ہے، توانائی دے رکھی ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مال خرچ کرے تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ آگے ابو جہل جو ہے اس کی مذمت کی گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کو پکڑ کے کہا تھا کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی ہے، تیرے لیے خرابی ہے، تیرے لیے خرابی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ابو جہل کہنے لگا کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، اس پورے مکہ میں مجھ سے بڑا تو کوئی عزت والا ہے ہی نہیں ہے، مجھے کون ذلیل کرے گا، میرے لیے کیسے خرابی ہے؟ تو پھر اللہ نے جس طرح فرمایا تھا اس کی طرح ہوا کہ بدر کے میدان میں ذلت کے ساتھ اس کو مار دیا گیا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جناب سورۃ دہر 2 رکوع ہیں، 31 اس کی آیات بینات ہیں۔ لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زمانے کو، لمبا زمانہ جو ہے اس کو دہر کہتے ہیں۔ تو دہر کا ایک نام اس صورت کا نام ایک جو ہے انسان بھی ہے۔ یہ دونوں نام جو ہے کیونکہ دہر کا ایک معنی انسان بھی کیا مفسرین نے، اس لیے اس صورت کا نام صورت دہر رکھا گیا۔ اس کے شروع میں اللہ نے انسان کی تخلیق کے ابتدا کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انسان کو کیسے بناتے ہیں، ماں کے پیٹ میں اس کے جو مراحل ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورت میں۔ اور انسان کی 2 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں بیان کی، ایک ہے شکر گزار اور ایک ہے ناشکرا۔ پھر ان کا بدلہ بھی بیان کیا، جو شکر کرنے والا ہے کل قیامت والے دن جنت اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو ناشکرا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ دنیا سے محبت کب بری ہے اور کب اچھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر دنیا سے محبت تم کرتے ہو اخروت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کرنے کے لیے دنیا کے سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر دنیا سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دیتا ہے، رب سے غافل کر دیتا ہے، تو وہ دنیا پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ بری ہے۔ اور وہ دنیا اچھی ہے کہ جس کے ہوتی ہے تم رب سے غافل نہ ہو، رب سے دور نہ ہو۔ اس چیز کو بیان کیا۔ آخری سورت جناب سورت مرسلات، جنہیں لگاتار بھیجا جائے اسے عربی میں مرسلات کہتے ہیں۔ یہ ہوا کے فرشتے ہیں، ان کو مرسلات کہا جاتا ہے، جو طرح طرح کی ہوا لے کر آتے ہیں۔ کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، کبھی گرم ہوائیں چلاتے ہیں، کبھی آندھی آتی ہے،
کبھی لوگوں کو درختوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، طوفان آتے ہیں، تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور اس سورت کے شروع میں ہواؤں کو قسمیں، جو فرشتے معمور ہیں ان کی قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسم کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ نے اس سورت کے شروع میں جو ہوا کی اقسام ہیں ان کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اعمال پہ ان کی سرزنش کی ہے اور فرمایا کافر اگر قرآن مجید پہ ایمان نہ لائے تو پھر کسی اور کتاب پہ ایمان بے شک لاتے رہیں، ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جب قرآن آ گیا تو اب کسی اور کتاب پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 علامات بیان فرمائی ہیں اس سورت کے اندر کہ اس دن ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ کیا کر دیے جائیں گے؟ ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِّفَتْ۔ یہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ستاروں کی ایک اور بھی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ستارے قیامت والے دن جڑ جائیں گے۔ اور ایک اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستارے یہ آسمان کی ضمانت ہیں، جب تک آسمان پہ ستارے ہیں آسمان والے باقی ہیں، اور زمین پہ میری آل بیت زمین کی بقا کی ضمانت ہے، جب تک میرے آل بیت کا ایک فرد بھی زمین پہ رہے گا زمین والے اس دن تک باقی اور رہیں گے جب ساری آل بیت اٹھ جائے گی۔ ایک چیز تو یہ اللہ نے بیان فرمائی، دوسرا یہ ہے کہ آسمان قیامت والے دن پھٹ جائیں گے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور فرمایا یہ پہاڑ خوب ریزے ریزے ہو جائیں گے اور گرد و غبار کی طرح یہ پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ چیدہ مسائل تھے، لمبی چوڑی بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، ان کا تعارف اور چند مضامین بیان کیے آپ کے سامنے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ